اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 63۔ فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ پھیر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ پھر اگر وہ حق جان کر بھی منہ موڑ لیں، حق قبول نہ کریں، تو اللہ کو خوب پتہ ہے کہ فسادی کون ہے۔ اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ حق کو جاننے کے بعد نہ ماننا فساد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا تھا اور ان میں انبیاء اور پیغمبروں کو بھیجا، ان کی ہدایت کا سامان کیا تاکہ وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوں اور اسی دین کو، اللہ کے پیغام کو آگے بھی دوسروں تک پہنچائیں۔ لیکن بنی اسرائیل میں بے حد بگاڑ آیا، انہوں نے اپنے عقیدے کو ہی غلط کر لیا۔ اللہ کی مہربانیوں اور عنایتوں سے ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، ہماری تو بہت برتری اور شان ہے، لہٰذا ہم جو کچھ بھی کریں جہنم میں تو ہم نے جانا نہیں۔ اس خوش فہمی نے ان کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ مقام لے کر بنی اسماعیل کو عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ایک آخری پیغمبر بھیجا، اس کو معجزات عطا کیے اور اس کی پیدائش بھی ایک معجزہ کی، یعنی بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہیں شان والا بنایا، عظیم و شان شخصیت عطا کی۔ اللہ نے ان کو ایسا علم عطا کیا جو بہت ہی متاثر کرنے والا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بہت چرچا تھا۔ اللہ نے انہیں طب کا ایسا علم دیا کہ بڑے سے بڑے طبیب بھی حیران رہ گئے۔ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ آج ترقی یافتہ قومیں بھی مردے زندہ نہیں کر سکتی۔ کوڑی اور برس والے کو تندرست کر دیتے تھے، جن کا علاج آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ اتنے زبردست معجزات عطا کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی واضح اور کھلی نشانیاں لے کر آئے کہ اس کے بعد کوئی انکار کی گنجائش ہی نہیں رہتی تھی، لیکن یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ہی نہیں اور آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ پھر ان کی چالوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ان سے سب کچھ لے کر امت مسلمہ کو عطا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں عیسائیوں کے عقیدے کو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ یا ابن اللہ ہیں، ان کے اس عقیدے کو غلط قرار دیا، ان پر حقیقت کھول کر بیان کی، لیکن منہ موڑنے والے منہ موڑ گئے، حق جان کر بھی نہ مانے۔ نجران سے آئے وفد نے بھی حق کو جانا، حقیقت جانی، لیکن انا میں پڑھ کر واپس چلے گئے، حق تسلیم نہ کیا۔ اور اللہ کو فساد کرنے والوں کا خوب علم ہے، وہ مفسدوں سے بے خبر نہیں۔ حق سے منہ موڑنا، حقیقت جان کر سچ پہچان کر منہ موڑنا، اسے تسلیم نہ کرنا، اپنی اکڑ اور انا کے چکر میں ہی رہنا فساد ہے، اور منہ موڑنے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ انہیں دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی سوائے اللہ کی ناراضگی اور غضب کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔